السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباہ والنظائر کے سلسلے میں یہ 11واں سبق ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس کتاب کی تصنیف کے لیے کتنی محنتیں برداشت کی، کتنی محنتیں کی، کتنی تکلیفیں کی۔ آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ہم اس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جو اصل مقصد ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ اور یہ کتاب ہے الاشباہ والنظائر، در حقیقت یہ اس کے ایک فن الاشباہ والنظائر جو الفن السادس، اس سے پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ الفن السادس الاشباہ والنظائر، جو اس کا ایک حصہ ہے، اسی حصے کے نام سے مکمل کتاب کا نام رکھ دیا گیا ہے الاشباہ والنظائر، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے یہ ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی حاسدین کے حسد اور متعصبین کی افتراء پردازی، الزام تراشیہ وغیرہ سے حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو قبولیت سے نوازے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی ہم چاہتے ہیں، جو کہ بہترین امید ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس تعلیف سے جو مؤلف ہیں، ناظرین ہیں، سب کو فائدہ پہنچائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اور یہ جو تصنیف، یہ صرف چاہنے سے نہیں ہوتا۔ یہ کوئی آدمی یہ کہے کہ کاش مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوتا، مجھے بھی مل سکتا ہے، کاش مجھے مل جاتا، تو اس طرح ارادہ کرنے سے، اس طرح کے آرزو کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے مکمل طور پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے وقتی طور پر اپنے گھر والوں سے جدا رہنا، بریہ اور بحری سفر کرنا، مسلسل تکرار اور مطالعہ کرنا صبح شام، اسی طرح دن رات لکھتے رہنا، مشکل جو مسائل ہے اس کو حل کرتے رہنا۔ تو اس طرح کی چیز یہ سب کرتے کرتے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو ایک جگہ تک پہنچاتے ہیں۔ انسان خود نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و احسان ہے جو اللہ نے مجھے پہنچایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جن کتابوں سے انہوں نے استفادہ کیے، جو کتاب جمع کیے، جن کتابوں کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے کتابیں لکھی ہے، ان کتابوں کے نام گنوائے۔ ہم اس سلسلے میں بعد میں جائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال کہتے ہیں کہ فَنَشْرَعُ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فِي مَا قَصَدْنَاهُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيفِ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اگر اللہ نے چاہا اس کی طاقت اور قوت سے، اس کو جس کا ہم نے اس تعلیف سے ارادہ کیا ہے، بعد تسمیتہ بالاشباہ والنظائر تسمیۃ لہ باسم بعض فنونہ، اس کا الاشباہ والنظائر نام رکھنے کے بعد اس کے بعد فنون کے نام پر نام رکھتے ہوئے، سائلا من اللہ تعالی القبول، اللہ تبارک تعالیٰ سے قبولیت کی درخواست کرتے ہوئے، وَأَن يَنْفَعَ بِهِ مُؤَلِّفَهُ وَمَن نَظَرَ فِيهِ إِنَّهُ خَيْرُ مَأْمُولٍ، کہ یہ نفع پہنچائے اس کے مؤلف اور مطالعہ کرنے والوں کو کہ یہ بہترین آرزو ہے۔ وَأَن يَدْفَعَ عَنْهُ كَيْدَ الْحَاسِدِينَ وَافْتِرَاءَ الْمُتَعَصِّبِينَ، اور یہ کہ اللہ تبارک تعالی حاسدین کے مکر و فریب
اور متعصبین کی افتراء پردازی کو دور فرمائے۔ وَلَعَمْرِي أَنَّ هَذَا الْفَنَّ لَا يُدْرَكُ بِالتَّمَنِّي وَلَا يُنَالُ بِسَوْفَ وَلَعَلَّ وَلَوْ أَنِّي، اور میری عمر کی قسم، بے شک یہ فن تمنا سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی سوفا اور لعل سے اور لو انی سے، اس سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صرف یہ کہے کہ مثال کے طور پر سوف اقرأ کذا، سوف اکتب کذا، اس طرح کہہ دے تو اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح لو انی کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ لو انی فعلت کذا، لو انی قرأت کذا، لو انی کتبت کذا، تو اس طرح صرف کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ مسلسل عمل کرنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ وَلَا يُدْرَكُ بِالتَّمَنِّي وَلَا يُنَالُ بِسَوْفَ وَلَعَلَّ وَلَوْ أَنِّي، اور نہ ہی یہ تمنا سوفا، لعل، لو انی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا يُنَالُهُ إِلَّا مَنْ كَشَفَ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ وَشَمَّرَ وَاعْتَزَلَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، اور یہ وہی حاصل کر سکتا ہے جو جد و جہد کی کلائی کو کھول لے، اہل عیال سے الگ ہو کر لنگوٹ کس لے، وَخَاضَ الْبِحَارَ وَخَالَطَ الْعُجَاجَ، بر و بحر کا سفر کرے۔ بحار سمندر، عجاج کے معنی گرد و غبار، اس سے مراد خشکی۔ ید ابو فی التکرار والمطالعتی بکرۃ واصیلا، صبح و شام تکرار اور مطالعہ پر مواظبت کرے۔ وینصب نفسہ للتالیف والتحریر بیاتا ومقیلا، رات دن تالیف و تحریر کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ لیس لہ ہمت الا معضلۃ یحلھا، اس کو ایسی ہمت ہو جو مشکل ترین مسئلے کو حل کر دے۔ او مستصعبۃ عزت علی القاصرین الا ویرتقی الیہا، یا دشوار مسئلہ ہو جو کوتا ہمت لوگوں پر بھاری پڑ جائے۔ وَيَحِلُّهَا عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِن كَسْبِ الْعَبْدِ، اور اس کو حل کر دے، یعنی وہاں تک پہنچ جائے۔ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِن كَسْبِ الْعَبْدِ، علاوہ ادھی کہ یہ انسان کے کمائی میں سے اور طاقت اور قدرت میں سے نہیں ہے۔ انما هو من فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یقیناً یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہے وہ دیتے ہیں۔ یہاں تک انہوں نے کچھ اہم چیزیں کہ جو تصنیف کے لیے، تعلیف کے لیے اور کوئی کتاب لکھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد یہاں ان کتابوں کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں جن کتابوں سے انہوں نے استفادہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ وَهَا أَنَا أَذْكُرُ الْكُتُبَ الَّتِي نَقَلْتُ مِنْهَا مُؤَلَّفَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي اجتمعت عندي في أواخر سنة 68 و900۔ تو اب میں ان کتابوں کا تذکرہ کرتا ہوں جن سے میں نے فقہی تالیفات کو نقل کیا، جو کتابیں مجھے 968 ہجری میں جمع ہو گئی تھی، میرے پاس جمع ہو گئی تھی۔ فَمِن شُرُوحِ الْہِدایہ، چنانچہ ہدایہ کے شرح میں سے النہایہ، نہایہ ہے، غایۃ البیان فمن شروح الہدایتی النہایۃ وغایۃ البیان والعنایۃ ومعراج الدرایۃ والبنایۃ وفتح القدیر۔ یہ سب ہدایہ کے شرح ہے، نہایہ، غایۃ البیان، عنایہ، معراج الدرایہ، بنایہ، فتح القدیر۔
ومن شروح الکنز الزیلعی والعینی والمسکین، کنز کی جو شرح ہے زیلعی، عینی، مسکین، یہ بھی اس سے بھی میں نے استفادہ کیا۔ ومن شروح القدور السراج الوخاج والجوہرۃ والمجتبی والاخطا، اور قدور کے یہ سب شرح ہیں، سراج الوخاج، جوہرہ، مجتبی، اخطا۔ ومن شروح المجمع للمصنف ابن الملک، اسی طرح مجمع کے جو شرح ہے۔ ورأیت شرحا للعینی وقفا، اسی طرح عینی کے کتاب الوقف تک ان کے جو شرح ہے اس کو میں نے دیکھا۔ وشرح منیت المصلی لابن امیر حاج، امیر حاج کا منیت المصلی۔ وشرح الوافی للکافی، اور کافی کے جو شرح ہے وافی۔ وشرح الوقایتی، شرح الوقایہ، والنقایۃ وایضاح الاصلاح، وشرح تلخیص الجامع الکبیر للعلامۃ الفارسی، اسی طرح ایضاح الاصلاح، اسی طرح تلخیص جو جامع کبیر کا تلخیص ہے علامہ فارسی کا۔ وتلخیص الجامع للصدر الشہید، صدر شہید کا جامع، تلخیص الجامع۔ والبدائع للکاسانی، علامہ کاسانی کا بدائع۔ وشرح التحفہ، تحفہ کا جو شرح ہے۔ والمبسوط شرح الکافی، مبسوط جو کافی کا شرح ہے۔ وکافی الحاکم الشہید، اور حاکم شہید کا کافی۔ وشرح الدرری والغرر لملا خسرو، ملا خسرو کا درر اور غرر۔ اسی طرح والہدایۃ وشرح الجامع الصغیر لقاضی خان، اسی طرح ہدایہ جامع صغیر کی جو شرح ہے قاضی خان کا۔ وشرح مختصر الطحاوی والاختیار، اسی طرح طحاوی شریف جو ہے جس کو ہم شرح معانی الآثار جس کو ہم بولتے ہیں وہ، اسی طرح اختیار۔ اسی طرح فتویٰ کی کتابوں میں سے میں نے ان کتابوں سے استفادہ کیا اور یہ ایک کتابیں مجھے حاصل ہو گئی۔ ومن الفتاویٰ، فتویٰ میں سے الخانیۃ والخلاصۃ والبزازیۃ والظہیریۃ والوالدیۃ والعمدۃ والصغریٰ والواقعات لحسام الشہید، فتح میں سے فتح خانیہ، خلاصہ، بزازیہ، ظہیریہ، والوالدیہ، عمدہ، صغریٰ، واقعات جو حسام شہید کا ہے۔ والقنیۃ والبنیۃ والغنیہ، یہ سب فتح کی کتاب ہیں۔ ومال الفتاوی والتنقیح للمحبوبی، مال الفتاوی ہے، اسی طرح تنقیح محبوبی کا ہے۔ والتہذیب للقلانسی، قلانسی کا تہذیب ہے۔ وفتاوی قاری الہدایہ، فتاوی قاری الہدایہ ہے۔ والقاسمیۃ والعمادیۃ وجامع الفصولین، یہ قاسمیہ، عمادیہ، جامع الفصولین۔ والخراج لابی یوسف، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب الخراج۔ واوقاف الخصاف، خصاف رحمۃ اللہ علیہ کا اوقاف۔ والاحسان والحاوی القدسی والتتمہ، یہ سب شرح۔ اسی طرح والمحیط الرضبی والذخیرۃ، ذخیرہ محیط رضبی۔ وشرح منظومۃ النصافی للمصفہ، مصفہ کے لیے جو شرح نصافی کا جو نظم ہے اس کا شرح۔ وشرح منظومۃ ابن وہبان لہو و ابن السحنتی، اسی طرح ابن وہبان کا جو منظوم کا شرح ہے وہ اسی طرح ابن سحنہ کا۔ والصیرفیۃ والخزانۃ الفتاوی والبعض خزانۃ الاکمل وبعض السراجیہ، صیرفیہ، خزانۃ الفتاوی، اسی طرح خزانۃ الاکمل کا بعض حصہ اور سراجیہ کا بعض حصہ۔ والتتارخانیہ والتجنیس وخزانۃ الفقہ وحیرۃ الفقہاء، تاترخانیہ، تجنیس، خزانۃ الفقہ، حیرۃ الفقہاء۔ ومناقب الکردری، مناقب کردری، وطبقات عبد القادر، طبقات عبد القادر، یہ سب کتابیں ہیں جن سے میں نے استفادہ کیا۔ علامہ ابن نجائم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام فہرستیں گنوا دی اس میں جن کتابوں سے انہوں نے استفادہ کیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اب اصل جو مقاصد ہے، جو قواعد وغیرہ ہے، وہ سب بیان شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔